بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، اس وقت کوئی لمبی بات نہیں کرنی ہے، صرف اس مقصد کے لیے آپ کو روکا گیا ہے اور ہم بیٹھے ہیں کہ آج کی یہ قیمتی رات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائی ہے، یعنی ہم صحت و تندرستی کو باقی رکھا، اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں۔ ان جیسی راتوں میں آسمان دنیا پہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر لہ، الا من مسترزق فارزقہ، الا من مبتلا فاعافیہ، الا کذا الا کذا، کہ کیا ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں؟ کیا ہے کوئی رزق کا طلبگار جس سے میں روزی دوں؟ کیا ہے کوئی جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور مجھ سے عافیت مانگے، میں مجھ سے عافیت عطا کروں؟ الا قضا الا قضا، بندوں کی ایک ایک ضرورت کا نام لے لے کر اعلان کیا جاتا ہے۔ اب یہ کس قدر محرومی اور بدبختی کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے تو اعلان ہو اور ہم پوری رات کو غفلت کے اندر گزار دیں، ہمارا ہاتھ نہ اٹھے، ہم اپنے گناہوں پر ندامت کا آنسو نہ بہائیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب نہ کریں، ان سے کاروبار کے مندہ اور روزی کی تنگی کی شکایت کریں، اور دینے والا جب اعلان کر رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا تو اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ہم اپنی پریشانیوں کا رونا دوسروں سے روئیں، شکایتیں کریں، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہو کہ تم مبتلا ہو تو مجھ سے عافیت مانگو، میں تمہیں عافیت دوں گا، ہم غفلت میں یہ وقت گزار دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان غافلوں و محروموں میں ہمارا بھی شمار ہو۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ رات جو گزر رہی ہے اور غروب آفتاب سے لے کر اس وقت تک کئی گھنٹے گزر چکے، تقریباً نصف یا اس سے کچھ زائد باقی رہ گیا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، کوئی وقت ضائع نہ کریں۔ ہم لوگ مجلس بازی میں، گفتگو میں اور رات میں جاگنے کی تیاری میں چائے پی رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، کیوں؟ جاگنے کی تیاری ہو رہی ہے، وقت گزر رہا ہے اور ہم تیاری کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہیا حتی مطلع الفجر، فرمایا گیا کہ یہ سارا اعلان صبح صادق کے طلوع تک رہتا ہے، وہ وقت آ جاتا ہے۔ اس لیے آج کی رات اور اس کے بعد جو چند راتیں ماہ مبارک کی رہ گئی ہیں، 28ویں شب کل کی، پھر 29ویں شب، اور اگر چاند نہ ہوا تو 30ویں شب، اور پھر رمضان مبارک کا عید کا چاند ہو جانے کے بعد عید کی رات، یہ ساری راتیں قیمتی ہیں۔ اب تک جیسے بھی وقت ہم نے گزارا، ان راتوں کو وصول کرنے کی کوشش کریں۔ اعمال کے اعتبار سے تلاوت قرآن پاک ہے، نفل نمازیں ہیں،
اخیر شب میں تہجد کی نماز ہے، ذکر ہے، تسبیحات ہیں، تیسرے کلمے کی تسبیح ہے، چوتھے کلمے کی تسبیح ہے، استغفار کی تسبیح ہے، درود شریف کی تسبیح ہے، کلمہ طیبہ کی تسبیح ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح ہے۔ کم سے کم استغفار کی اور درود شریف کی ایک ایک تسبیح ہر آدمی کو ان راتوں کے اندر ضرور پڑھ لینا چاہیے، اور صرف الفاظ کو نہ دہرائیں بلکہ استغفار کے وقت اپنے ذہن میں اپنے تمام پچھلے اور تازہ گناہوں کو ذہن میں رکھ کر اس پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اپنے رب سے، اپنے اللہ سے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور اس کے سامنے میں توبہ کرتا ہوں۔ صرف توبہ کے الفاظ نہیں بلکہ توبہ کا معنی ذہن کے اندر ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اس اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اس کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ اگر یاد ہو تو سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمیں اپنی طرف سے کچھ کرنا نہیں ہے، ان ذخیروں میں سے کسی کو بھی اختیار کر کے جو قرآن کے اندر استغفار کے کلمات آئے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے آخر کی جو آیتیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا سے لے کر آخر تک، اللہ کے نازل کیے ہوئے کلمات جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور وہ دعائیں جو انبیاء علیہ السلام نے مانگی ہیں، اور جن دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کر کے اپنے پسندیدگی کا اظہار کیا، ان دعاؤں کو پڑھیں۔ جو حدیث کے اندر استغفار کے صیغے آئیں ان کو پڑھیں۔ اسی طرح جو ہماری پریشانیاں ہیں، کچھ مشترک پریشانیاں ہیں، جیسے آج کل بیماری پھیلی ہوئی ہے، بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں، اس کو اٹھانے کے لیے اللہ سے عافیت مانگے۔ پھر ہر ایک کی اپنی ذاتی ضرورتیں، اپنی ذاتی پریشانیاں ہیں، گھریلو مسائل ہیں، اولاد کی نالائقی ہے، کسی کی بیماری ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، آپس میں دلوں میں دوریاں ہیں، ناچاقیاں ہیں، بد مزاجی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ساری مخلوق کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر چاہے پھیر دے۔ دعاؤں کا ہم لوگ اہتمام نہیں کرتے۔ یہ رات جہاں تلاوت کی، ذکر کی، تسبیحات کی ہے، نفلیں پڑھنے کی ہے، اسی کے ساتھ دعائیں بھی مانگے، بار بار دعائیں مانگے، اور صرف اجتماعی دعا پر اکتفا نہ کریں بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر دعا کریں۔ دعا کے بارے میں یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں دعا کرنی نہیں آتی، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، اور نہ دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ آپ کے رب نے یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، میری بندگی کرنے میں عار محسوس کرتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے دعائیں کریں، یہ نہ سوچیں کہ ہمیں دعا کرنی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں، وہاں تو دل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، الفاظ کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس لیے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی زبان میں جیسے بھی ہو دعائیں مانگے، بار بار مانگے، اور اس کے علاوہ جو اوقات گزریں ان کے اندر کچھ نہ کچھ عمل کے اندر لگے رہیں۔ استغفار کی کثرت کریں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ کم سے کم
ایک تسبیح استغفار کی ہونی چاہیے، یہ سوچ کر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ توبہ اور استغفار کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ 3 شرطیں ہیں تبھی وہ استغفار بنے گا۔ پہلی بات یہ کہ اپنے گناہوں پر ندامت ہو۔ نمبر 2، ان گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا عزم کرے اور اس کا اظہار کرے۔ چنانچہ توبہ کے الفاظ میں یہ بھی آتا ہے لا ارجع الیہا ابدا، کہ اللہ میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ عزم تو کرے، پھر ہو جائے پھر توبہ کرے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ 70 مرتبہ گناہ ہو تو 70 مرتبہ استغفار کرو۔ تو یہ آج کی رات ہے، اس کو بھی وصول کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے ایک بات جو فضائل رمضان کے آخر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ جو چیزیں دعاؤں کی قبولیت کے اندر رکاوٹ پڑتی ہیں، مانع بنتی ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ کیا ہیں؟ مختلف روایات کو سامنے رکھا جائے تو ایک تو دل کا کینہ ہے، کسی کے ساتھ قطع تعلق کر رکھا ہے، بھائی سے، گھر والوں سے، کسی سے بول چال بند ہے، تو کم سے کم اپنی جگہ پر یہ طے کر لیں کہ میں نے اپنے قطع تعلق کا معاملہ ختم کیا، میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں اور میں اب اپنے تعلقات کو نبھاؤں گا۔ اس کے بعد جب موقع ملے ملاقات کر کے، گفتگو کر کے اس مسئلے کو ختم کرے۔ یہ دعا کے الفاظ میں بھی یہ لفظ آتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اور ہمارے جتنے بھائی ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے رب ہمارے دل میں کسی ایمان والے کا کینہ کھوٹ نہ رکھ، ہمارے دل کو سب کی طرف سے پاک کر دے۔ جنت والوں کا یہ مزاج کا یہ ماحول بتلایا گیا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اگر نیک بندے جنت میں پہنچ گئے، کسی وجہ سے ان کے اندر آپس میں دوریاں تھیں، وہاں سب کے دل ایک دم صاف ہو جائیں گے۔ وہ ماحول ہم یہاں بنانے کی کوشش کریں۔ کہ یہ تو مسئلہ ہوا استغفار کا۔ درود شریف پہ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ یہ مختصر درود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بے پناہ احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ ہی کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، دین ملا، اللہ سے ہمارا رشتہ جڑا، ہدایت ملی۔ آپ کے احسان کا ہم کوئی بدلہ نہیں چکا سکتے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنے شایان شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل فرما، برکت نازل پر فرما، دعا اور سلامتی نازل فرما، صلاۃ اور سلام اور برکت، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ تو یہ سوچ کر کہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ تو اپنے شایع نشان ہماری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام پہنچا دے۔ اس تصور کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ پڑھنے میں دھیان بھی لگے گا، لذت بھی محسوس ہوگی، اور استغفار بھی کریں تو استغفار کے معنی کو ذہن میں رکھ کر کریں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام مسائل کو اپنی رحمت سے حل فرمائے۔ جو ماحول چل رہا ہے عافیت کے ساتھ اس کو ختم فرمائے، اس کو رفع فرمائے، اور جو جس کے مسائل ہیں ان سب مسائل کو اللہ تعالی حل فرمائے۔ جب دعائیں کریں تو 2 باتوں کا اس میں خیال رکھیں۔ جمعہ کے اندر بھی بیان ہوا تھا، اور آج دوپہر کو کچھ بچے آئے تو ان کے درمیان بھی، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے جو کہتا ہے آمین وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، جو دعا تم نے مانگی ہے اللہ اسے قبول فرما لے اور تم کو بھی یہی عطا فرمائے۔
ہم اپنے بھائی کے لیے مغفرت مانگیں، صحت مانگیں، عافیت مانگیں، ہدایت مانگیں، برکت مانگیں۔ بھائی کا مطلب کسی بھی ایمان والے بھائی کے لیے، تمام ایمان والے بھائیوں کے لیے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، جو ہماری اس دعا کو سن نہیں رہے ہیں، جن کو یہ نہیں معلوم کہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس بندے کی دعا قبول فرما لے، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ بشارت سناتا ہے کہ تم نے جو جو دعائیں اپنے ایمان والے بھائی کے لیے اس کے پس پشت مانگی ہیں، اللہ تم کو بھی یہی عطا فرمائے۔ اب یہ ہمارے حق میں فرشتے کی دعا ہو گئی، اس لیے دعا کا دائرہ بہت عام ہونا چاہیے، تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا زیادہ عام دائرہ کر کے دعا مانگیں گے، تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تمام ایمان والے مردوں کی اور عورتوں کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ہیں ان کی بھی، جو جا چکی ہیں ان کی بھی۔ تو جب جتنا عام دعا کریں گے، اسی طرح تمام ضرورتوں کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ وہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول ہوں گی۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا الله الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولأصدقائنا ولجيراننا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم اغفر لجميع من أوصى بالدعاء إليك، اللهم اغفر لجميع من له إحسان وید علینا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ساتھ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم نے دن کی اجالے میں، رات کی تاریکی میں، جلوت میں، خلوت میں جان کر اے اللہ تیرے گناہ کیے ہیں، تیری نافرمانی کی ہے، تیرے حکموں کو توڑا ہے۔ اے اللہ ہماری نگاہیں بھی گندی ہیں، ہمارے دل و دماغ بھی گندے ہیں، ہمارے کان بھی گندے ہیں، ہماری زبان بھی گندی ہے، ہمارے ہاتھ پیر بھی گندے ہیں۔ کون سا عضو ہے جس سے ہم نے گناہ نہیں کیا ہے، تیری نافرمانی نہیں کی ہے؟ اے اللہ محشر کے میدان میں جب زبان پر مہر لگا دی جائے گی،
یہ آزا ایک ایک گناہ بیان کریں گے، اے اللہ اس وقت ہمارا کہاں ٹھکانا ہوگا؟ اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنی معرفت پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی نعمتوں کا احساس پیدا فرما، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناشکری سے ہماری حفاظت فرما، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے دادا دادی نانا نانی اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جو زندہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، دلوں سے کینوں کو ختم فرما، کپٹ کو ختم فرما، الفت و محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک تو نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، پہلا عشرہ بھی چلا گیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، تیسرا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے، شب قدر کے سلسلے کی کئی راتیں چلی گئی۔ اے اللہ ہمارا دامن خالی ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اسے بھر دے، مغفرت سے نواز دے، رحمت سے نواز دے، عافیت سے نواز دے، ہدایت سے نواز دے، قلبی سکون سے نواز دے۔ اے اللہ اپنی ہماری ہر قدم پر مدد فرما، نصرت فرما، ہمیں تمام بلاؤں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما، اپنے ذکر کی لذت نصیب فرما، تلاوت قرآن پاک کی لذت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مسجد میں حاضری دینے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنے در پہ پیشانی جھکانے سے ہمیں اللہ محروم نہ فرما۔ اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی پاداش ہے کہ آج ہم تیرے گھر میں آزادی کے ساتھ نماز کے لیے حاضر نہیں ہو پاتے۔ اے اللہ جب تیرا مؤذن پکارتا تھا تو ہم گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، آج ہم آنا چاہتے تو بندش ٹائم ہے۔ اے اللہ اس ماحول کو ختم فرما دے، اللہ اس بیماری کو، وبا کو ختم فرما دے، اس بلا کو ختم فرما دے۔ اے اللہ پورے ملک کے اندر عافیت پیدا فرما، پورے عالم کے اندر عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی رونق کو کھول دے۔ اے اللہ حج اور عمرہ کی حاضری کی راستے پیدا فرما دے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی رونق کو دوبالا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام مدارس دینیہ، تمام مساجد اے اللہ ویران ہو رہے، اے اللہ ان کی رونق کو اے اللہ دوبالا فرما دے، رکاوٹوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ایمان والوں کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں اللہ ان سب کو ختم فرما دے۔ اے اللہ مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اے اللہ اس کو ختم فرما، ظالموں کو ملیہ میٹ فرما۔ اے اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی راتوں میں شب قدر میں تجھ سے جو جو مانگا ہے اللہ وہ سب ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جو ایام باقی رہ گئے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو، پوری امت کے ایک ایک ایمان والے کو اے اللہ شب قدر کی مقبول عبادت عطا فرما، اس کے اجر و ثواب سے مالا مال فرما، تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما، جو لوگ دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کے پسماندگان کو اے اللہ صبر عطا فرما، ان کی کفالت کا راستہ پیدا فرما، یتیم بچوں کی کفالت کے راستے پیدا فرما، بے سہاروں کا سہارا بن جا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔